العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال وتعتبر في المال وهو أن يكون مالكا للمهر والنفقة، وهذا هو المعتبر في ظاهر الرواية، حتى أن من لا يملكها أو لا يملك أحدهما لا يكون كفوا للمهر، لا يكون كفوا لأن المهر بدل البضع، فلا بد من إيفائه، وبالنفقة قوام الازدواج ودوامه. والمراد بالمهر قدر ما تعرفوا تعجيله لأن ما وراءه مؤجل عرفا. وعن أبي يوسف رحمة الله عليه أنه اعتبر القدرة على النفقة دون المهر، لأنه تجري المساهلة في المهور ويعد المرء قادرا عليه بيسار يبيه. فأما الكفاءة في الغنى فمعتبرة في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهم الله، حتى أن الفائقة في اليسار لا يكافيها القادر على المهر والنفقة، لأن الناس يتفاخرون بالغنى ويتعيرون في الفقر. وقال أبو يوسف رحمة الله عليه لا يعتبر لأنه لا ثبات له إذ المال غاد ورائح. کفو کا مسئلہ چل رہا تھا. متعاقدین میاں بیوی میں کفو کے اعتبار سے بھی مساوات ضروری ہے. اوپر اسلام کا مسئلہ آیا تھا اور آزادی کا مسئلہ آیا تھا. یہاں سے فرما رہے ہیں مال میں بھی کفو کا اعتبار کیا جاتا ہے. وہ تعتبر فی المال، اور کفو کا اعتبار کیا جاتا ہے مال میں، اور وہ یہ ہے کہ شوہر مالک ہو مہر کا اور نفقے کا، اور یہی اسی کا اعتبار کیا گیا ہے ظاہر روایت میں، یہاں تک کہ جو شخص ان دونوں کا مالک نہ ہو یا ان دونوں میں سے کسی ایک کا یعنی مہر کا یا نفقے کا مالک نہ ہو، لا یکون کفوا، تو وہ عورت کا کف نہیں ہوگا، اس لیے کہ مہر یا بضعے کا بدل ہے. فلا بد من ایفائہ، تو اس کو پورا کرنا ضروری ہوگا. وبالنفقۃ، اور نفقے کی وجہ سے ازدواجی زندگی کی بقا ہے اور اس کا دوام ہے. مال میں کفو کا اعتبار یہ ہے کہ شوہر مہر اور نفقے کا مالک ہو. فتویٰ بھی اسی قول پر دیا گیا ہے کہ مہر اور نفقہ دونوں کا مالک ہو. اسے کہتے ہیں المعتبر فی ظاہر الروایت. اگر کوئی شخص دونوں میں سے کسی کا مالک نہیں ہے یا یہ کہ دونوں کا مالک نہیں ہے تو یہ کسی غریب عورت کا بھی کفو نہیں بن سکتا، اس لیے کہ مہر جو ہوتا ہے یہ عورت کے بضعے کا بدل ہوتا ہے. عورت بضاعت دے گی زندگی بھر کے لیے تمہیں، لیکن اس کے بدلے میں مہر دینا پڑے گا، لہذا بدل کا ہونا ضروری ہے. اور نفقہ، خرچہ، کھانا پینا، اس سے تو ازدواجی زندگی کی بقا ہے اور اس کا دوام ہے. پیسہ نہ ہوگا تو کھائے کہاں سے کب تک استعمال کرتا رہے گا. اس لیے دونوں کا ہونا ضروری ہے، مہر کا بھی اور نفقے کا بھی، چاہے عورت غریب ہو. اس لیے کہ نکاح ہونے کے بعد عورت کے ذمے کمانا نہیں ہوتا ہے، اور وہ جو چیز دے رہی ہے اس کے پاس موجود ہے، آپ کو لینا ہے تو اس کے بدلے میں مہر ادا کیجیے. کتنا مہر ہونا چاہیے؟ مراد مہر سے اتنی مقدار جو عرف میں
جس کو جلدی ادا کرنا کہا جاتا ہو، ما تعرف تعجیلہ، جس کی تاجیل کو لوگ جانتے ہوں، عرف میں اتنا جلدی دیا جاتا ہے، اس لیے کہ ما وراءہ مؤجل عرفاً، اس کے علاوہ جو ہے وہ عرفاً ادھار ہے، مؤخر ہے۔ فرض کے طور پر 30,000 روپیہ مہر مقرر ہوا ہے، اب عرف میں 10,000 نقد دینا ضروری ہے، تو اس 10,000 پر قادر ہونا ضروری ہے، اتنا ہوگا جب جا کر کے اس کو کفو قرار دیا جائے گا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ وہ قدرت کا اعتبار کرتے ہیں نفقے پر دون المہر، نہ کہ مہر پر۔ نفقے کا اعتبار کرتے ہیں قدرت ہو نفقے پر، نہ کہ مہر پر، اس لیے کہ مہر کے سلسلے میں لوگوں کو مساہلت چل رہی ہے، مساہلت جاری ہو رہی ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ وہ اعتبار کرتے ہیں نفقے پر قدرت کا دون المہر، نہ کہ مہر کا، اس لیے کہ مہروں کے سلسلے میں سستی کاہلی چل رہی ہے۔ اور آگے ایک نئی بات بتا رہے ہیں کہ اگر باپ مالدار ہے تو بیٹے کو مہر پر قادر مانا جائے گا۔ امام ابی یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نفقے پر قدرت ضروری ہے۔ امام طرفین کا مسلک آیا تھا کہ دونوں چاہیے، امام ابی یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نفقہ چاہیے، مہر نہ ہو تو بھی کام چل جائے گا، اس لیے کہ مہروں کے سلسلے میں لوگوں میں سستی چل رہی ہے۔ اور اگر بیٹے کے پاس فی الحال پیسہ نہیں ہے اور باپ مالدار ہے تو سمجھا جائے گا بیٹا بھی مالدار ہے، مہر کے ادا کرنے پر قادر ہے۔ اما الکفاءۃ فی الغنی، بہرحال مالداری میں کفاءت پس معتبر ہے امام طرفین رحمہ اللہ کے ہاں، یہاں تک کہ جو شخص مالداری میں فائق ہو، لائق فائق ہو، وہ کف نہیں ہوگا اس عورت کا جو قادر ہو مہر اور نفقے پر۔ امام طرفین کا قول نقل کر رہے ہیں، عورت مالدار ہے، کمپنی ہے، لکھپتی ہے، کروڑ پتی ہے، اور یہ بیچارہ صرف مہر اور خرچہ دے سکتا ہے، تو فرماتے ہیں یہ مرد اس لائق فائق عورت کا کف نہیں ہوگا، لأن الناس، اس لیے کہ لوگ مالداری کے ذریعے سے آپس میں فخر کرتے کراتے ہیں اور فخر کے ذریعے سے عار محسوس کرتے ہیں، لوگوں کو عار دلاتے ہیں اور عار محسوس بھی کرتے ہیں۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فائق ہونے کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، لا یعتبر، اعتبار نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ مال کو جماؤ نہیں ہے، لا ثبات لہ، اس کو ثابت قدمی نہیں، جماؤ نہیں، اس لیے کہ مال آج ہے کل نہیں ہے، اس لیے اذ المال غاد ورائم۔ تو مالداری کے سلسلے میں امام طرفین کا کہنا یہ ہے کہ اگر کوئی چھوٹا مالدار ہو اور بڑی مالدار ہو تو اس کا کفر نہیں بنے گی، اور امام دلیل دیتے ہیں کہ مالداری کے ذریعے سے لوگ آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرتے ہیں اور غربت کے ذریعے سے ایک دوسرے کو عار دیتے اور دلاتے ہیں۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مہر اور نفقے پر قدرت ہو تو بس کف ہو جائے گا اس عورت کا جو مالداری میں لائق اور فائق ہے، اس لیے کہ مال آنے اور جانے والی چیز، آج ہے کل نہیں رہے گا، یہ آج نہیں ہے کل اللہ تعالیٰ اس کو دے دیں گے۔ وتعتبر في الصنائع وهذا عند ابي يوسف ومحمد، وعن ابي حنيفه في ذلك روايتان، وعن ابي يوسف انه لا يعتبر الا ان يفحش كالحجام والحائك والدباغ، ووجه الاعتبار ان الناس يتفاخرون بشرف الحرف ويتعيرون بدناءتهما، ووجه القول الآخر أن الحرفة ليست بلازمة ويمكن التحول عن الخسيس إلى النفيسة منها۔ اسلام میں کفاءت ضروری، مال میں برابری ضروری، پیشے میں بھی برابری ضروری ہو، جو کاروبار کر رہے ہیں، اور اعتبار کیا جاتا ہے کفو کا صناعت میں، پیشوں میں۔ یہ امام صاحبین رحمہ اللہ کے ہاں ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے اس سلسلے میں دو روایتیں ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ پیشے کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، دوسری روایت میں ہے کہ پیشے کا اعتبار کیا جائے گا۔
کتاب میں فرماتے ہیں ترتیب یہ ہے کہ پیشے کا اعتبار نہیں کیا جائے گا اور پیشے کا اعتبار کیا جائے گا. پہلا قول یہ ہے کہ پیشے کا اعتبار کیا جائے گا اور دوسرا قول یہ ہے کہ پیشے کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. آگے تفصیل آ رہی ہے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پیشے کا اعتبار نہیں کیا جائے گا مگر یہ کہ بھونڈا فحش نچلے گھٹیا درجے کا پیشہ کرتا ہو، جیسے کہ منہ حجام ہو یا کپڑا بننے والا ہو یا دباغت دینے والا ہو. تو اگر ایسا کام ہے اور دوسرا عطار ہے یا سنار ہے، ساہوکار ہے، تو پھر پیشے کا اعتبار کیا جائے گا. اور اگر قریب قریب درجے کا ہے، کوئی کپڑا بننے والا ہے اور دوسرا کپڑا بیچنے والا ہے، تو ان میں کفات کا اعتبار نہیں بلکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے کف ہو جائیں گے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پیشے کا اعتبار ہوگا. کیوں؟ وجہ اعتبار کی وجہ یہ کہ ان الناس يتفاخرون بشرف الحرف، کہ لوگ آپس میں حرفت کے شرافت کی وجہ سے ایک دوسرے پر فخر کرتے ہیں، میرا کاروبار بہت اونچا ہے. وَيَتَعَيَّرُونَ بِدِنَاءَتِهَا، اور اس کے گھٹیا ہونے سے لوگ عار محسوس کرتے ہیں. یہ وجہ ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کہ پیشے کا اعتبار کیا جائے گا، لوگ آپس میں ایک دوسرے پر فخر محسوس کرتے ہیں. اور دوسرا قول یہ ہے کہ پیشے کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ پیشہ لازم نہیں ہے. ممکن ہے آج چھوٹا کاروبار ہو کل بڑا کاروبار بن جائے گا. وَيُمْكِنُ التَّحَوُّلُ مِنَ الْخَسِيسَةِ إِلَى النَّفِيسَةِ مِنْهَا، ممکن ہے خسیسہ سے نفیسہ کی طرف بدلنا. قال، فرمایا اذا زوجت المرأة ونقصت عن مہر مثلها فالاولیاء الاعتراض عليها عند ابي حنيفة حتى يتم لها مہر مثلها او يفارقها، وقال ليس لهم ذلك. وهذا الوضع انما يصح على قول محمد على اعتبار قوله المرجوع اليه في النكاح بغير الولي، وقد صح ذلك. وهذه شهادة صادقة عليه لهما أن ما زاد على العشرة حقها، ومن أسقط حقه لا يعترض عليه كما في التسمية. ولأبي حنيفة أن الأولياء يفتخرون بغلاء المهور ويتعيرون بنقصانها، فأشبه الكفاءة بخلاف الإبراء بعد التسمية لأنه لا يتعير به. یہاں سے ایک مسئلہ بیان کر رہے ہیں. اوپر بتایا تھا پیچھے کہ بالغہ لڑکی کو اپنا نکاح کرنے کا حق ہے، اس نے نکاح کر لیا. اذا زوجت المرأة، جب عورت نے نکاح کر لیا اور مہر کم رکھا مہر مثل سے، اولیاء کو اعتراض کا حق ہوگا اس پر. یہ مسلک ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، یہاں تک کہ اس کے لیے اس کا مہر پورا ہو جائے، او یفارقها، یا اس کی تفریق کرا دیں، حتی یتم لها، یہاں تک کہ اس کے لیے اس کا مہر پورا ہو جائے یا اس کی تفریق کرا دیں. امام صاحبین فرماتے ہیں لیس لهم ذلک، یہ اولیاء کو اختیار نہیں ہوگا. عورت نے اپنا نکاح کر لیا، شادی کر لی، مہر مثل سے کم رکھا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ اولیاء کو اعتراض کا حق ہوگا، یا تو مہر مثل تک پورا کرو، نہیں تو دونوں میں جدائی کرو. امام صاحبان فرماتے ہیں اولیاء کو حق نہیں ہوگا. دلیل دونوں کی دیکھیے. دلیل سے پہلے صاحب ہدایہ ایک بات کہنا چاہ رہے ہیں کہ پیچھے آپ نے پڑھا تھا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا قول. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے پیچھے کہا تھا اگر لڑکی ولی کی اجازت کے بغیر، سمجھیے گا پیچھے سن لیے پڑھ لیا، لڑکی ولی کی اجازت کے بغیر اگر نکاح کر لیتی ہے تو ولی کی اجازت پر موقوف رہے گا.
اگر ولی اجازت دے دے گا تو نکاح ہو جائے گا، اور اگر ولی منع کر دے گا تو نکاح نہیں ہوگا۔ وہیں آگے پڑھ لیا تھا کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس قول سے رجوع کر لیا ہے، اور جو مسلک امام ابو یوسف اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تھا اسی مسلک کو اختیار کر دیا ہے۔ وقال لیس لہم ذالک، امام صاحب فرماتے ہیں کہ اولیاء کو اعتراض کا حق نہیں ہوگا، لڑکی ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لے، امام محمد رحمۃ اللہ نے رجوع کر کے کہہ دیا نکاح صحیح ہوگا، یہ قول اس کی دلیل ہے، اور یہ مسئلے کی وضع صحیح ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے اعتبار پر جس کی طرف رجوع کیا گیا ہے نکاح کے سلسلے میں بغیر ولی کے، ابھی آپ کو بتایا کہ ولی کے بغیر اگر نکاح کر لیں، امام محمد رحمۃ اللہ نے کہا تھا نکاح موقوف رہے گا، پھر آگے پڑھا تھا رجوع کر لیا ہے، نکاح ہونے کا فتویٰ دے دیا ہے، اسی کو کہہ رہے ہیں المرجوع الیہ فی النکاح بغیر الولی وقد صح ذلک، اور یہ بات صحیح ہے، وہذہ شہادۃ صادقۃ، اور یہ سچی شہادت ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے قول سے رجوع کر لیا ہے اس مسئلے کو پڑھ کر کے اور دیکھ کر کے۔ امام صاحبین فرماتے ہیں لڑکی نے اگر نکاح کر لیا ہے، مہر مثل سے کم رکھا ہے، اولیاء کو حق اعتراض نہیں ہوگا، دلیل لہما، امام صاحبین کی دلیل ہے انما زادہ، عورت نے جو زیادہ کیا ہے 10 کے اوپر، حقها، وہ اس کا حق ہے، ومن اسقط حقہ، اور جو اپنا حق ساقط کر دے، لا يعترض علیہ، اس پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ متعین کرنے کے بعد۔ امام صاحبین فرماتے ہیں 10 درہم مہر یہ تو شریعت کا حق ہے، 10 درہم سے زیادہ جو مہر ہوتا ہے وہ عورت کا حق ہے۔ عورت اگر 10 درہم سے کم ہے تو حق اعتراض شریعت کو بھی ہے، سب کو بھی ہے، لیکن اگر 10 درہم ہے اور مہر مثل سے کم ہے تو امام صاحبین فرماتے ہیں کہ اولیاء کو اعتراض کا حق نہیں ہے۔ دلیل یہ ہے کہ 10 درہم مہر یہ عورت کا حق ہے، اور زیادہ جو ہے 10 درہم مہر یہ شریعت کا حق ہے، اور جو زیادہ ہے وہ عورت کا حق ہے، اور اگر کوئی اپنا حق ساقط کر دیتا ہے تو اس پر اعتراض کا حق نہیں ہے۔ اس کی ایک نظیر دیتے ہیں، عورت کا مہر متعین کیا گیا ہے 20,000 روپے، مہر مثل ہے 10,000، عورت نے متعین کرنے کے بعد 10,000 ساقط کر دیا تو کوئی اعتراض کا حق نہیں ہے، تو جیسے یہاں اعتراض کا حق نہیں ویسے وہاں بھی اعتراض کا حق نہیں ہوگا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل ہے کہ اولیاء یفتخرون، مہر کے زیادہ ہونے پر فخر کرتے ہیں اور اس کے کم ہونے پر عار محسوس کرتے ہیں، تو کفاءت کے مشابہ ہو گیا۔ کفو میں اگر غیر کفو میں نکاح کر لیتی ہے لڑکی گھٹیا درجے کی تو ولی کو حق اعتراض ہے، ایسے مہر اگر مہر مثل سے کم ہے تو بھی اولیاء کو اعتراض کا حق ہوگا، اس لیے کہ مہر کی کمی زیادتی سے اولیاء کو فخر ہوتا ہے، میری بیٹی کا مہر اتنا ہے۔ جہاں تک آپ کی بات رہی ہے کہ مہر متعین کے بعد بری کرنے کا مسئلہ ہے، فرماتے ہیں متعین کرنے کے بعد بری کرنے کے مسئلے میں کسی کو اعتراض کا حق نہیں ہوتا ہے۔ اصل جو مشہور ہوتا ہے بل چرچا ہوتا ہے وہ متعین کرتے نکاح کا وقت ہے، نکاح کے بعد میاں بیوی کتنا لیتے ہیں کتنا دیتے ہیں وہ جانے، ان کا کام جانے، ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن جس وقت نکاح کیا جا رہا ہے اس وقت مہر کا مناسب ہونا، مہر مثل ہونا یا اچھا ہونا ضروری ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل ان اولیاء فخر کرتے ہیں مہر کے زیادہ ہونے کی وجہ سے اور اس کے کمی پر عار محسوس کرتے ہیں، پس کفاءت کے مشابہ ہو گیا۔ کفو کے کمی زیادتی میں گھٹیا ہونے میں اعتراض کا حق ہے تو یہاں بھی اعتراض کا حق ہوگا، اس لیے کفو کے ذریعے سے بھی فخر محسوس کرتے ہیں، عار محسوس کرتے ہیں، تو اس کے ذریعے سے بھی۔
آپ نے جو کہا ہے بری کرنے کا مسئلہ متعین کرنے کے بعد فرماتے ہیں لأنه لا يتعیر به، اس کے ذریعے سے لوگوں کو عار نہیں دلائی جاتی ہے کہ بھائی بری کرنے میں مہر متعین کرنے کے بعد شوہر کے پاس لڑکی گئی اور جا کر کے اپنا مہر معاف کر دیا یا بری کر دیا ہے، وہ تو اس کا حق ہے، دونوں کو ساتھ میں رہنے کا ہے، وہ لینا ہو شوہر زیادہ دے دیتا ہو، اس سے کہیں زیادہ دے دیا ہے تو پھر اعتراض کا حق نہیں ہوتا، تو ایسے ہی بری کرنے سے بھی اعتراض کا حق نہیں ہونا چاہیے۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.